محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اگر آپ نہار منہ صبح شہد کو نیم گرم پانی میں شامل کر کے پی جائیں، اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ سونے والے تکیے کو ہفتے میں ایک بار ضرور دھوئیں، اس سے آپ کے بال مضبوط ہوں گے۔ جب بھی اپنے ناخن کاٹیں تو تیل لگا لیں، اس سے آپ کی یادداشت بہترین ہوگی اور کمزور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچیاں روزانہ کھا لیں، خود فائدہ محسوس کریں گے۔ کٹا ہوا لیمو اپنے فریج میں رکھ لو، اس سے فریج میں بدبو نہیں پھیلے گی۔ صبح اٹھ کر نہانے والے انسان کو کبھی بھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، حاملہ عورتیں روزانہ 1 آلو کھا لیا کریں، اس سے پیدا ہونے والا بچہ نہایت طاقتور ہوتا ہے۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے آپ کی یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ آلو بخارے کا رس پیو، کبھی پیٹ کی چربی نہیں بڑھے گی۔ سبزی کے اندر تیز پات کا استعمال کرو، یہ دماغ کو تیز رکھتا ہے۔ نہار منہ جو لیمو کا پانی پی لیتا ہے، اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ 2 دانے کلونجی کے دودھ میں شامل کر کے کھا لو، جسم میں شیر کی طرح طاقت آ جائے گی۔ ناظرین، سونف افسردگی دور کرتا ہے اور بھولنے کی بیماری سے نجات دلاتی ہے اور کینسر جیسی بیماری سے بھی لڑتی ہے۔ معدے کے درد اور پیٹ کی تکلیف کے لیے سونف 50 گرام، سیاہ نمک 10 گرام، ان کا سفوف بنا لیں اور جب ضرورت پڑے تب ارک سونف سے 6 گرام کھا لیا کریں۔ یہ معدے کے درد اور تکلیف کے لیے بہت مفید ہے۔ پیٹ کے اندر کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن ملا کر چاٹ لیں یا زیرہ ابال کر اس پانی کو پی لیں۔ ہلدی کو دودھ میں شامل کر کے پینے سے سردی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھا لیتا ہے، اس کا معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا اور حافظہ بھی مضبوط رہتا ہے۔ ناظرین، سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خوش نصیبی اور برکتوں کی علامت ہے۔ اگر دائیں بائیں سے شروع ہوں تو یہ سخاوت کی نشانی ہے۔ اگر پیچھے کی طرف سے شروع ہوں تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ مالٹے کا جوس مسوڑوں سے خون آنے کو روکتا ہے۔ گائے کا گوشت بیماری ہے، مگر گائے کے دودھ میں شفا ہے۔ ناظرین، موٹاپے کا شکار عورتیں روغن سونف کو متاثرہ حصے پر مالش کریں، جس سے چربی کم ہوگی۔ سونف کا ارک لکوریا میں بھی مفید ہے۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کوئی کام کرنے سے اس کا سیدھا اثر نظر پر پڑتا ہے، اس سے نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ دبلے پتلے افراد نہار منہ 1 انار کھائیں، 10 دن میں صحت مند نظر آنے لگیں گے۔ چنبیلی کے پھول کی خوشبو سونگھنے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ نمک کا مساج چہرے پر کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے اور جلد کی بے رونقی ختم ہو جاتی ہے۔ دمہ کے مریضوں کو مونگ پھلی کا استعمال فائدے کی بجائے نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کی بحث بدتمیز شخص سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی دمدار کیوں نہ ہو، آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ حاملہ عورتیں زیادہ سے زیادہ کدو استعمال کیا کریں، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ذہین ہوگا۔ سردیوں میں بعض افراد کی پیروں کی انگلیاں پھولنے کا عارضہ ہوتا ہے۔ جس فرد کو یہ مسئلہ ہو تو وہ یہ نسخہ استعمال کرے۔ 2 کلو پانی کے اندر 1 پاؤ نیم کے پتے گرم کر کے اس پانی میں 4 چمچ نمک بھر کے ڈال دیں۔ پانی اس قدر پکائیں کہ پانی 1.5 کلو لہ جائے، پھر اس کو کسی کھلے برتن میں ڈال دیں۔ جب پانی نیم گرم ہو جائے تو متاثرہ پاؤں کو اس پانی میں 10 منٹ تک ڈالے رکھیں۔ اس کے بعد پاؤں کو آدھا گھنٹہ رضائی میں ڈال لیں، انشاءاللہ فرق محسوس ہوگا۔ شہادت کی انگلی کا تعلق معدے اور بڑی آنت سے ہوتا ہے۔ ناظرین، جب آپ پریشان ہوں تو درمیانی انگلی کا مساج کریں، کافی بہتر محسوس کریں گے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کرنے سے
دانے مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی کو دور کر دیتی ہے۔ دانتوں کا شدید درد ہو تو لہسن کے 2 جوئے لیں، 2 چمچ شہد میں اچھی طرح کوٹ کر ان کو دانتوں پر مسل دیں۔ انشاءاللہ منٹوں میں درد غائب ہو جائے گا۔ ہونٹ پھٹ گئے ہوں یا سخت ہوں، روغن بادام کا تیل لگائیں، انشاءاللہ ہونٹ نرم ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، موسم کے مطابق تازہ سبزیاں اور پھل کھانے سے دل کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ جس عورت کے ماتھے پر تل ہو ایسی عورت برکت والی ہوتی ہے۔ کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے تو ہتھیلی پر خاک رکھ کر پھونک مار کر اڑا دینا۔ ناظرین، جس عورت کے بائیں گال پر تل ہو ایسی عورت دماغ کی تیز ہوتی ہے۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بیٹیاں ہونے سے باپ کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ صبح اٹھتے ہی کوشش کرو 1 گھنٹہ میں ناشتہ کرو، اس سے جلد بوڑھے نہیں ہوگے۔ پاؤں پر تیل کی مالش کرنے والے لوگ کم بیمار ہوتے ہیں۔ گھر میں بلی پالو گے تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ جو پانی کم استعمال کرتا ہے اس کے گردے جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ بالوں میں تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ معدہ بالکل ٹھیک اور ہاضمہ زبردست کرنا ہے تو کھانے کے بعد 1 چٹکی پسی ہوئی لونگ پھانک لو۔ سیب کھانے سے دگنی طاقت ملتی ہے۔ سینے میں جلن ہو تو کیلا کھا لیا کرو۔ اگر اچانک پیٹ کا درد ہونے لگے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ملا کر پی لینے سے پیٹ کے درد میں فوری آرام آ جاتا ہے۔ گلے کو صاف اور آواز کو خوبصورت بنانا ہے تو نہار منہ شہد اور کالی مرچ کا استعمال کریں۔ ڈپریشن میں پودینے کی خوشبو سونگھا کرو۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے مزید خارش بڑھتی ہے۔ پان کے پتے چبانے سے چہرے پر کیل مہاسے نہیں نکلتے، چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ نیند کم آنے کا مسئلہ ہو تو دہی کے ساتھ شکر قندی کھا لو، آرام کی نیند آئے گی۔ ادرک والا پانی پی لیا کرو، اس سے جسم کا خون حرکت کرنے لگتا ہے۔ صبح کے وقت ناریل کھا لیا کرو، اس سے دماغ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کہکا لگانا بہت مکروہ اور بری عادت ہے اور پورا منہ کھول کر ہنسنا بری عادت ہے۔ آپ کو کسی کے قریب جانے سے ڈر لگتا ہو، اس کا غصہ بھی بہت شدید ہو، اس کے پاس جانے سے پہلے 100 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ بکرے کا گوشت کھانے والے کی ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ راستے میں بیٹھ کر کھانا کھانا بری عادت ہے۔ جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو جان لو کہ سچ بولا جا رہا ہے۔ جب کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ حافظ کہا جا رہا ہے۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ آنکھ میں کچرا وغیرہ پڑ جائے تو اس صورت میں متاثرہ آنکھ میں دودھ کے 2 قطرے ڈال دو، کچرا آنکھ سے باہر آ جائے گا۔ کافی کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے دوسری چیزوں کا ذائقہ بھی کافی میں آ جاتا ہے۔ ہمیشہ جوان دکھنا چاہتے ہو تو چہرے دھوتے وقت آنکھوں پر کھیرے کا رس لگایا کریں۔ آنکھوں کا نور کبھی کم نہیں ہوگا۔ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو۔ جب ولا یحدو حفظہما پر پہنچیں تو اس کو 11 مرتبہ پڑھیں اور ہاتھوں کے دونوں انگوٹھوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیرنے سے آنکھوں کا نور کبھی کم نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، کوئی بھی ٹوٹکا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک کہانی 870 کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔